جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا شعر نمبر 91 پڑھا ہے 91 نمبر شعر آج ہم نے پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی مبارک اداؤں کا ذکر کیا ہے اور آقا علیہ السلام کے حسن بے مثال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود۔ نبی کریم علیہ السلام کا ہر عمل، ہر حرکت، ہر جنبش انتہائی حسین تھی، انتہائی دل پسند اور قابل قبول تھی، دلوں کو لبھانے والی تھی، دلوں میں بس جانے والی تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جب کوئی اچھا ایکشن کرنا چاہتے ہیں، اچھا عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے پہلے پریکٹس کرتے ہیں، پہلے اس کے لیے محنت کرتے ہیں کہ میں یوں ہاتھ اٹھاؤں گا، میں یوں آواز بلند کروں گا، میں ایسے الفاظ ادا کروں گا۔ لیکن آج حضرت فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا ہر عمل بے بناوٹ تھا، پہلے کوئی پریکٹس، پہلے کوئی اس کے لیے محنت نہیں تھی، بلکہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ جو لفظ بولتے تھے اس کے علاوہ کوئی لفظ وہاں پہ جچتا ہی نہ تھا۔ کائنات کی ساری زبانیں اٹھا کے لے آئے، تمام الفاظ اٹھا کے لے آئے، جو لفظ آقا نے بول دیا وہی لفظ وہاں پہ جچتا تھا۔ جیسا عمل آقا علیہ السلام نے فرمایا وہی عمل کائنات کا حسین ترین عمل ہے، اور اس کے لیے کوئی اس سے پہلے سوچنا کہ یوں کروں گا یوں، یہ نہیں، بے بناوٹ ادا۔ اور حضرت فرماتے ہیں پھر ایسی اداؤں پر ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں درود۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت، ملاحت کہتے ہیں حسن کو۔ ہم حسین بننے کے لیے بڑے پاپڑ بیلتے ہیں، ہم تو بیوٹی پارلر بھی جاتے ہیں، ہم تو کریمیں بھی لگاتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کا حسن بے تکلف تھا، جس کے لیے آقا علیہ السلام نے کبھی اہتمام نہیں فرمایا تھا۔ رب نے آپ کو بنایا ہی ایسا حسین تھا کہ حسن بھی آپ پہ قربان ہوتا تھا، وہ بھی ناز کرتا تھا کہ اگر مجھے ڈھونڈنا ہو تو مجھے اس ذات میں ڈھونڈو۔ تو ایسے حسن کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام۔
آئیے اس شعر کو ایک مرتبہ پھر محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں. بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. بینے بینے مہک پہ مہک دے درود، بینے بینے مہک پہ مہک دے درود، پیاری پیاری نفاست پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 92 نمبر شعر پڑھا ہے. 92 نمبر شعر ہم نے پڑھا ہے. اس میں امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کی 2 عظمتیں بیان فرمائی ہیں. آپ فرماتے ہیں بینی بینی مہک پر مہدی درود. بینی بینی کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت پسندیدہ. مہک کا مطلب ہوتا ہے خوشبو. مہدی درود کا مطلب خوشبودار درود. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی یہ عظمت اور شان ہے کہ آپ بغیر کوئی خوشبو لگائے بھی خوشبودار تھے. بے شک بے شک بے شک. خوشبوئیں آپ کا طواف کرتی تھی. بے شک. خوشبوئیں آپ کے گرد گھومتی تھیں. اور یہ صرف ہماری عقیدت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے بے شک بے شک. کہ روایات موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ جب کسی صحابی کو خوشبو کی ضرورت ہوتی تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام آرام فرما ہوئے، آپ کے مبارک جسم پر پسینہ موتیوں کی طرح جب چمکنے لگا تو صحابیات نے یا صحابہ نے وہ ایسے کر کے وہ پسینہ جو ہے وہ کسی بوتل میں ڈال لیا، کسی شیشی میں ڈال لیا، اور اس کے بعد انہیں جہاں کہیں بھی جانا ہوتا وہ اس کے 2 قطرے اپنے جسم پہ اپنے کپڑوں پہ لگا لیتے، اور پھر پوچھنے والے پوچھتے تھے کہ بتا تو صحیح یہ خوشبو لائے کہاں سے؟ یہ کہاں سے لائے ہو؟ اور اس دور کے صحابہ جو خود تجارت کرتے تھے، شام تک مصر تک ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے، وہ حیران ہوتے کہ ہم نے یہ خوشبو تو دنیا کی کسی کونے میں دیکھی نہیں ہے، نہ پائی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو اس خوشبو کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بینی بینی مہک پر مہدی درود، یعنی جیسی
خوشبو آقا علیہ السلام کی ہے، ایسا ہی درود بھی خوشبودار ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہتے ہیں پیاری پیاری نفاست۔ کیا بات ہے، کیا نفاست کا مطلب ہوتا ہے پاکیزگی، بے شک۔ اور ہم تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی جتن کریں، اس کے باوجود بھی ہمیں شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں اب کی ہماری پاکیزگی مکمل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ ہم کسی کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی بندہ تھوڑے پرے نہ ہو جائے ہم سے۔ لیکن آقا علیہ السلام کو رب نے ایسی نفاست، ایسی طہارت عطا فرمائی تھی کہ آقا علیہ السلام سو بھی جاتے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا سبحان تھا، اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات۔ ایسی طہارت۔ اور آقا علیہ السلام پر کے جسم مبارک پر کبھی بھی مکھی نہیں بیٹھی۔ بے شک، بے شک، بے شک، ماشاء اللہ۔ مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ اللہ گندگی میں۔ جہاں اسے اپنی خوراک ملتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام کے جسم مقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی بے تھی۔ شک، بے شک۔ تو ایسی نفاست کو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیاری پیاری نفاست پہ ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام۔ آئیے ایک مرتبہ پھر جھوم جھوم کر اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ بینے بینے مہک پر مہک دے پیاری پیاری نفاست پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام۔ میٹھی عبارت پیشی درود، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میٹھی میٹھی عبارت اچھی اچھی اشارت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 93 نمبر شعر پڑھا ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ 93 نمبر شعر آج ہم نے پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ السلام کی 2 خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آقا علیہ السلام کی بچپن میں گفتگو، اور دوسری آقا علیہ السلام کے بچپن میں اشارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج حضرت فرماتے ہیں میٹھی میٹھی عبارت پہ شیریں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبارت کے مطلب گفتگو۔ کیا بات ہے۔ ہمارے ہاں بھی جب بچے اس عمر کو پہنچتے ہیں تو ہم ان کی باتوں کو بڑا انجوائے کرتے ہیں، بے شک، بے شک۔ بڑی دلچسپی سے ان کی گفتگو سنتے ہیں، بار بار ان سے پوچھتے ہیں۔ جی۔ کوئی لفظ وہ بولے نا تو ہم پھر پوچھتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں، ہمیں وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب رب کا محبوب بولتا ہوگا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ اکبر. یہ تو وہ محبوب ہیں کہ ان کے بولنے کو رب بھی اپنے قرآن میں بیان فرماتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. رب فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں. نہیں بے شک بے شک. جو ہم حکم دیتے ہیں وہ بولتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آقا کی گفتگو رب کو اتنی پسند ہے اتنی پسند ہے سبحان اللہ. کہ رب قرآن میں بار بار فرماتا ہے قل اللہ قل سونیا تو کہہ دے اللہ سبحان اللہ. سونیا تو کہہ دے. سبحان اللہ. رب خود بھی تو بتا سکتا ہے نا. بے شک بے شک. لیکن اور تو اور آپ نے اپنی توحید کا بھی اعلان خود نہیں کیا محبوب سے کروایا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ محبوب سے کروایا ہے. ماشاء اللہ. قل هو اللہ احد. محبوب تو کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے. کیا مطلب؟ محبوب کہیں گے تو بہت سارے لیکن جو تیرے کہنے میں مزہ ہے وہ کسی اور میں کہاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہے اور میں بے نیاز ہو کے سنوں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. آج حضرت فرماتے ہیں میٹھی میٹھی عبادت سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. میٹھی میٹھی عبادت میٹھی میٹھی باتیں. سبحان اللہ. ان پر درود کیسا؟ شیریں درود. درود کیا بات ان ہے. پہ درود بھی میٹھا میٹھا. اے، سبحان اللہ کیا بات ہے احمد رضا کی. کیا بات ہے. آقا کی باتیں بھی میٹھی. درود تو ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے. کیا بات ہے. جب بندہ درود پڑھے تو رکنے کا دل نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو پھر درود بھی شیریں ہو اللہ پھر اس کی کیا بات ہے. ماشاء اللہ. پھر آج حضرت فرماتے ہیں اچھی اچھی اشارت عادت میں. اچھے اچھے اشارے. سبحان اللہ. بچہ بچپن میں اشارے کرتا ہے. بے شک. کبھی انگلی اٹھائے گا کبھی ہاتھ اٹھائے گا. تو رب کے محبوب جب اپنی انگلی اٹھاتے تھے تو چاند بھی اشاروں میں چلتا تھا. سبحان اللہ بے شک بے شک. آقا علیہ السلام مہد میں پنگھوڑے میں گود میں ہوتے تھے. رات کو چاند چمک رہا ہوتا تھا اور اماں جی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اور بھی راوی ہیں اس کے. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ چاند کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی یوں سبحان کبھی اللہ. یوں. تو ہم حیران ہوئے کہ یہ کیا. پھر ہم نے جب دیکھا تو مصطفیٰ یوں کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا یوں کرتے ہیں تو وہ ادھر چلا جاتا ہے. کیا بات. اچھی اچھی اشارت پہ لاکھوں سلام. ایک نہیں دو نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں سلام. آئیے ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. میٹھی میٹھی عبادت پیشی اچھی اچھی اشارت ڈیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا سیدھی سیدھی روش پر درود سیدھی سیدھی روش پر درود سادی سادی طبیعت پیدا
سلام مصطفیٰ جہاں تیرا او سلام شمع بز میں ہدایت تیرا او سلام شمع بز میں ہدایت تیرا او سلام۔ آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 94 نمبر شعر پڑھا ہے۔ 94 نمبر شعر، اس میں امام اہل سنت نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیۃ و تسلیم کی 2 شانوں کا بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود۔ روش کا مطلب ہوتا ہے عادت، اور کچھ بندوں کی عادت سیدھی نہیں ہوتی، پتہ ہے نا آپ کو، وہ بات گھما پھرا کے کرنے کے عادی ہوتے ہیں، ان کی عادت میں شامل ہوتا ہے، اور بات کو ایسا ٹوسٹ دیتے ہیں، ایسا موڑ دیتے ہیں، الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے حق کی بات ہو رہی ہے، میری تعریف ہو رہی ہے، لیکن در پردہ وہ کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی روش مبارک، طبیعت مبارک بالکل سیدھی سیدھی تھی، جس میں پیار ہی پیار تھا، جس میں خلوص ہی خلوص تھا، جس میں سچ ہی سچ تھا، جس میں محبت ہی محبت تھی۔ اور پھر فرماتے ہیں سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام۔ طبیعت کا سادہ ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں غرور نہ ہو، جس میں تکبر نہ ہو۔ اچھا کپڑا استعمال کرنا، اچھا جوتا استعمال کرنا، اچھی سواری استعمال کرنا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت کا اظہار ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں مجھے دی ہیں۔ تکبر تب بنے گا جب آپ اچھا کپڑا پہنے اور کم قیمت کپڑے والے کو آپ سمجھے کہ کچھ بھی نہیں، یہ ماڑے مقابلے کچھ بھی نہیں۔ اور جب آپ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ میری فراست ہے، میرا کمال ہے، تو پھر آپ ڈوب جائیں گے۔ لیکن آقا علیہ السلام کی طبیعت مبارک سادی سادی تھی، یعنی تکبر غرور نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ آقا علیہ السلام کے پاس اگر کوئی غلام بھی آ جاتا تو آپ اسے وہی عزت دیتے جو آپ مکے کے کسی بڑے آدمی کو دیتے تھے۔ آپ کے ہاں یہ فرق نہیں تھا کہ یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ اپنا ہے، یہ غیر ہے، یہ مزدور ہے اور یہ مالک ہے، نہیں۔ آپ کے پاس جو بھی آ جاتا آپ اسے ڈیو ریسپیکٹ دیتے تھے، جو اس کی عزت بنتی ہے۔ اور آقا نے تو ہمیں بھی یہاں تک فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ، جو خود پیتے ہو اپنے غلاموں کو بھی وہی پلاؤ، جو خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو بھی وہی پلاؤ، وہی پہناؤ۔ تو اب چلے غلامی کا دور تو نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے گھروں میں ملازمین رکھے ہوتے ہیں، کیا وہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں؟ کیا وہ انہیں اپنے جیسا لباس دیتے ہیں؟ کیا ان کی ضروریات کا ایسا ہی خیال رکھتے ہیں؟ وہ تو انہیں اپنی بچی کچی روٹی دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ۔ یہ ہمارے آقا کی تعلیم نہیں ہے۔ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں سیدھی سیدھی بلکہ سادی سادی طبیعت پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام۔ آئیے ایک مرتبہ پھر محبت و ذوق و شوق سے پڑھ لیتے ہیں۔ سیدھی سیدھی روش
خود سادی سادی طبیعت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع قدم ہدایت پیدا ہو سلام السلام اے سبز گنبد کے مکین اور السلام اے رحمت للعالمین یا الہی صدقہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.